اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام کا تمام شکر اور تمام کی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو توفیق دی کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کا کلام سمجھنے کے لیے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک خوشخبری جو ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی راہ پہ نکلتا ہے، اور یہاں مراد ہے دین کے علم کی راہ پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں اور اس راہ کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور آپس میں اس کی تدریس کے لیے، تو ایسی محفل پہ اللہ تعالیٰ کا سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے اپنے مقربین کے پاس، یعنی ان فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس محفل کو بھی یہ برکات حاصل ہیں۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے یہ کورس ہے کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں؟ یہ ایک کورس ہے جو پروفیسر خاور بٹ، یہ پروفیسر ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ہے عربی زبان میں، اور پھر جب یہ واپس آئے پاکستان تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں جو ہے تو یہ ایک اسلامی ریاست، پر دین میں ایک ضعف ہے، ایک کمزوری ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کی جب تحقیق کی کہ یہ کمزوری کیوں ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ نکلی کہ یہاں قرآن سے دوری ہے۔ اور پھر جب اس کی تحقیق انہوں نے کی کہ قرآن سے کیوں دوری ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ نکلی کہ قرآن کی جو زبان ہے عربی زبان، وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے دین میں ضعف کی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پھر انہوں نے یہ سوچا کہ جو زبان ہم جانتے ہیں اردو زبان، یہ بنی ہے فارسی اور عربی سے، یعنی عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اردو زبان کو بنایا گیا ہے۔ تو بہت سارے عربی کے الفاظ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک کورس بنایا ہے جس کے ذریعے ایک اردو سپیکنگ شخص بہت جلدی قرآن کی زبان کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ کورس ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری بات، یہ کورس ہے کس کے لیے؟ یہ بالکل ایک بیسک لیول کورس ہے، یعنی یہ اس کے لیے ہے جس کو عربی بالکل نہیں آتی۔ ہاں، دو چیزیں اس میں ریکوائرڈ ہیں۔ یہ پہلی چیز یہ کہ اردو اس کو آتی ہو اور عربی کی تجوید ناظرہ آتا ہو، یعنی قرآن پاک کو وہ پڑھ لیتا ہو۔ یہ دو ریکوائرمنٹ ہیں اس کورس کی۔ اس کورس کے بعد عربی گرامر آپ کو نہیں آئے گی، عربی زبان آپ کو نہیں آئے گی۔ اس کورس کا مقصد نہ عربی گرامر ہے نہ عربی لینگویج ہے۔ اس کورس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو اس کی عربی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے۔ تو اس کورس کے بعد آپ عربی بول چال نہیں سیکھیں گے اور گرامر بھی آپ کو نہیں آئے گی، مقصد ہی نہیں ہے اس کورس کا یہ۔ پر بہرحال یہ ہے کورس، درس نہیں ہے، تو اس میں اس طرح نہیں ہوگا کہ میں بول رہا ہوں اور آپ نے سننا ہے، آپ نے اس میں انوالو ہونا ہے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جتنی اس میں انسان پریکٹس کرے اتنی ہی وہ اس کو آتی ہے۔ تو اس میں جتنا آپ انوالو ہوں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کورس کا۔ اچھا، تیسری چیز، ہم اس کو لے کے کیسے چلیں گے؟ ہمارے پاس 9 روز ہیں، 3 days a week ہے،
تھرسڈے فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے 7 to 8:30. تو ان 9 days میں ہم نے انشاءاللہ اس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ آپ کو بک دی جا رہی ہے، یہ ریفرنس بک ہے، اس کو روزانہ لانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر پہ بے شک رکھیں. اس میں تمام رولز موجود ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. تو آپ جب گھر جائیں جو رول آپ نے پڑھا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس بک سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جو طریقہ کار ہم اختیار کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم سورہ حجرات پڑھیں گے، مطلب رولز کو ہم سیکھیں گے اور پھر ان کو انشاءاللہ سورہ حجرات پر ہم اپلائی کریں گے. پہلے 2 روز یعنی آج کا دن اور کل کا دن ہم نے رولز سیکھنے ہیں. تو اس حوالے سے یہ 2 دن تھوڑے سے مشکل ہیں. مشکل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ رولز مشکل ہیں، مشکل اس لیے ہیں کہ بہت سارے رولز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے سورہ حجرات کو لے کے چلنا ہے، تو جب بھی کوئی جملہ بنایا جاتا ہے کسی زبان میں تو بہت سارے رولز استعمال کر کے بنایا جاتا ہے. تو جب ہم ڈائریکٹ صورت پہ جا رہے ہیں تو ایک دفعہ رولز ہم اپنے سامنے رکھ لیں گے اور پھر ان کو اپلائی کریں گے سورہ حجرات پر. تو پہلے 2 دن رولز آپ کو بتائے جائیں گے، وہ امید نہیں کی جاتی کہ ان 2 دنوں میں آپ کو رولز آ جائیں گے. اس کے بعد جو 3 دن ہوں گے ان میں ہم ان رولز کی پریکٹس کریں گے. تو پہلے 5 روز اس طرح گزریں گے اور انشاءاللہ 5 روز بعد آپ دیکھیں گے جو رولز آپ نے پہلے 2 دن میں سیکھے وہ نہایت آسان ہو جائیں گے. پھر چھٹے روز ہم نے مزید اور رول سیکھنے ہیں اور پھر لاسٹ 3 days ہمارے وہ بھی مزید پریکٹس کے دن ہوں گے کہ تمام رولز کو ہم اچھی طرح پریکٹس کر لیں. تو یہ انشاءاللہ طریقہ کار ہوگا جو ہم لے کے چلیں گے ان 9 days میں. ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا ڈیلی، تقریباً ہوم ورک ہوگا، بہت شارٹ سا ہوم ورک ہے، 3 minutes یا 5 minutes آپ کے لگیں گے اس میں. اور ہوم ورک کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سائنٹیفکلی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب انسان کوئی چیز سیکھتا ہے اور 5-6 گھنٹے بعد اس چیز کو دہراتا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو ہوم ورک کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ گھر جائیں، جو بھی فارغ وقت آپ کو ملے 5-6 منٹ لگائیں اور اس ہوم ورک کو کر کے آپ اگلے دن واپس لے آئیں. اس کو چیک کر کے پھر انشاءاللہ میں آپ کو واپس دے دوں گا وہ ہوم ورک. اس سے یہ ایک تو وہ چیز بیٹھ جائے گی آپ کے ذہنوں میں، اور دوسرا یہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کلاس کو وہ چیز سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو ڈیلی ہوم ورک ملے گا، وہ آپ نے فل کر کے مجھے واپس کرنا ہے اور چیک کر کے انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ کورس کے دوران یعنی لیکچر کے دوران کہیں بھی آپ کو کوئی مشکل ہو یا میں چیز نہ سمجھا پایا ہوں تو آپ وہیں میرے سے پوچھ لیں. اینڈ کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز نہیں سمجھ آئی اور میں اگلی چیز سمجھانے لگ جاؤں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ایک چیز دوسری چیز کے اوپر بن رہی ہے، تو نچلی چیز نہیں سمجھ آئی تو اوپر والی چیز پھر مسئلہ کرے گی. تو جہاں سوال ہو آپ وہیں مجھ سے سوال کر لیں. تو یہ انشاءاللہ طریقہ کار ہے جس کو ہم لے کے چلیں گے اس کورس میں. اور چوتھی چیز، کیوں کیا جائے یہ کورس؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم ہی ہیں جس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو ایک عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب اس کو سمجھ سکو. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں فرمائی ہیں. پہلی چیز یہ کہ میں ہی ہوں جس نے نازل کیا ہے یہ قرآن، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ ایک عربی قرآن ہے، یعنی عربی زبان میں قرآن ہے. تو آپ اگر ان 2 باتوں کو لے لیں تو اس سے بڑی وجہ نہیں ہو سکتی کہ انسان عربی سیکھے، یا کم سے کم اتنی عربی سیکھے کہ قرآن کو سمجھ سکے. ہم دنیاوی پڑھائی میں کوئی 12 سال، کوئی 16 سال، کوئی 18 سال، کوئی 20 سال بھی لگا دیتے ہیں. تو 9 روز اور یہ کوئی 11 گھنٹے بنیں گے ٹوٹل. یہ میرا خیال ہے اتنے زیادہ نہیں ہے. انسان 11 گھنٹے کا وقت نکالے تاکہ اتنی عربی سیکھ لے کہ قرآن کو خود وہ جب پڑھ رہا ہو تو خود اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجا ہے. اچھا، ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن سمجھنا تو شروع کر لیں گے، پر قرآن اتنی مشکل چیز ہے
کہ ہم جیسا شخص تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو کم سے کم 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن للذکر، ذکر کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِّر، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں نے قرآن آسان کر دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ قرآن مشکل ہے؟ بہرحال قرآن کے 2 پہلو ہیں، ایک تذکیر اور ایک تدبر۔ تذکیر، یاد دہانی، نصیحت، اس کے لیے قرآن نہایت ہی آسان ہے۔ مطلب جب یہ نازل ہو رہا تھا مکہ میں تو وہ کوئی یونیورسٹیوں کا گڑھ نہیں تھا، بلکہ پڑھے لکھے لوگ جتنے مکہ میں تھے وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے تھے، وہاں کوئی پی ایچ ڈی پروفیسرز نہیں ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے قرآن سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ تو نصیحت کے لیے قرآن پاک نہایت ہی آسان ہے۔ ہاں، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے تدبر کا۔ اس میں جتنا آپ غور و فکر کریں گے، جتنا اس میں غوطہ زن ہوں گے، اتنے یہ موتی آپ کو دیتا جائے گا۔ تو وہ اینڈلیس ہے، اس میں جو علم ہے وہ اینڈلیس ہے، جتنا آپ اسے حاصل کرنا چاہیں۔ پر نصیحت کے لیے یہ نہایت ہی آسان ہے۔ اور آخری آیت سورہ فرقان کی یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول، اور کہیں گے رسول۔ اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، اور رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی ہمارے لیے شفا کریں گے، یعنی ہماری طرف سے وہاں اللہ تعالیٰ کو گواہی دیں گے۔ یہ بات بھی برحق ہے، پر جو بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے یہ بھی برحق ہے۔ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے کہ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میری قوم، تو اس سے مراد ہے امت مسلمہ، اس سے مراد ہے ہم لوگ۔ ہمارے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوں گے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ انہوں نے لے لیا اس قرآن کو مہجورا۔ مہجورا جو لفظ ہے اس کا مادہ وہی ہے جو ہجرت کا ہے، جو فزیکل ہجرت جو ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، یہاں معنوی طور پہ مراد ہے کہ میری یہ جو قوم ہے یہ دور چلی گئی اس قرآن سے، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن پاک ان کے گھروں میں تو موجود تھا، پر اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر کوئی عمل یہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ یہ اعتراض کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ہمارے بارے میں اس قرآن کے متعلق۔ تو یہ کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کہ یہ کورس کیوں کیا جائے۔ اچھا، یہ تو بریف سا انٹروڈکشن تھا کورس کے بارے میں۔ کورس پر آنے سے پہلے بریف سا انٹروڈکشن قرآن پاک کے متعلق۔ ویسے تو انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں، پر کچھ تھوڑی سی ٹرمز ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں قرآن پاک کے متعلق۔ قرآن پاک جو ہے یہ وحی کا ایک سلسلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا 23 سال کے عرصے میں۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، وہ سورہ علق کی وہ جو پہلی 5 آیات تھیں غار حرا میں، اور پھر 23 سال تک کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 2 سے زیادہ آیتیں آپ پر نازل ہوتیں، اور اس طرح 23 سال میں یہ مکمل قرآن جو ہمارے پاس آج ہے یہ مکمل ہوا۔ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اس کو سورتوں کی شکل میں پھر تقسیم کیا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جب ایک آیت نازل ہوتی تو صحابہ اکرام کو بتا دیتے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھ دو۔ تو اس طرح سورہ ویسے عربی زبان میں کہتے ہیں فصیل، باؤنڈری کو، جیسے کوئی سکول ہوتا ہے تو اس کی باؤنڈری ہے، اسی طرح سورت جو ہے آیتوں کی باؤنڈری ہے، اس نے ایک آیتوں کی باؤنڈری بنا دی ہے۔
اور صورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی ہمیں صحابہ کرام سے ہی ملے، اور صورتوں میں جو آیت کی ترتیب ہے وہ بھی ہمیں صحابہ کرام سے ملے۔ تو جو سب سے پہلی تقسیم ہوئی قرآن پاک کی وہ صورتوں کی شکل میں ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ قرآن پاک کو ایک ہفتے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اگر آپ قرآن پاک کو کھولیں تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک منزلوں میں بھی تقسیم ہوا ہے، 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی۔ تو انہوں نے اس قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا تاکہ روز اگر ایک منزل پڑھ لی جائے تو 7 دنوں میں انسان پورے قرآن سے گزر جاتا ہے۔ تو 7 منزلوں کی پھر تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد آج کل آپ قرآن پاک دیکھیں تو سپاروں کی شکل میں بھی تقسیم ہوا ہے، 30 سپارے ہیں قرآن پاک کے۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد، تبع تابعین کے دور کے بعد بھی جب عجمی علاقوں میں اسلام پھیل گیا، دین میں ذوف آ گیا، تو لوگ بجائے ہفتے میں مکمل کرنے کے مہینے میں مکمل کرنے لگ گئے قرآن پاک کو۔ تو وہاں ضرورت پیش آئی کہ اس کو 30 حصوں میں تقسیم کر دیں تاکہ روز ایک حصہ پڑھ لیا جائے تو ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو تقسیم ہے سپاروں کی، علماء اس تقسیم کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے قرآن پاک کو رکھا ہے اور بس 30 حصے کر دیے بغیر دیکھے کہ کہاں وہ حصہ کر رہا ہے، یعنی جو صورتوں کی باؤنڈری ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے اس میں۔ ایسے بھی ہے، آپ ایک جگہ دیکھیں گے کہ پوری صورت ایک سپارے میں ہے اور اس کی ایک آیت دوسرے سپارے میں ہے۔ تو بہرحال یہ تقسیم پسندیدہ نہیں ہے، پر اتنی عام ہوگی کہ اس کو پھر قبول کر لیا گیا۔ تو ایک تقسیم اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی سپاروں کی شکل میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری تقسیم ہوئی وہ رکوع کی شکل میں ہوئی۔ قرآن پاک کو میں رکوع کی علامات لگا دی گئیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب عجمی علاقوں میں اب عجمی سے مراد وہ علاقے جہاں عربی نہیں بولی جاتی، تو ایسے علاقوں میں جب قرآن پاک پہنچ گیا تو کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ نماز میں جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا تھا قرآن پاک کی تو کسی جگہ ایسی جگہ رکوع کر دیتا تھا جہاں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر کسی بات کو آپ کاٹ دیں بیچ میں تو وہ کبھی کبھار بات کا مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو رکوع لگا دیے گئے کہ اگر انسان ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھ لے تو پورا مفہوم جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، پوری بات وہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تقسیم ہے قرآن پاک کے جو آج ہمارے پاس قرآن پاک ہے اس میں ابھی بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ٹرمز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی لکھی ہوئی چیز ہو کسی بھی زبان میں، وہ کسی نہ کسی سٹائل سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یا مکالمہ ہوتا ہے یا مضمون ہوتا ہے یا نظم ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے لکھنے کا۔ اب قرآن پاک کو ہم ہمارے بنائے ہوئے سٹائلوں میں سے کسی سٹائل میں فٹ نہیں کر سکتے، اور جو قریب ترین سٹائل ہے وہ خطبے کا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے۔ اور خطبے میں جیسے آپ نے دیکھا جب کوئی پولیٹیشین یا کوئی بھی خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے خطبہ دینے کا، کبھی سامنے والوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی جو موجود نہیں ہیں ان سے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی جو موجود نہیں ہیں ان سے ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ موجود ہیں۔ بہرحال جو وہ سارا انداز ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایک قریب ترین انداز ہے، اور یہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ یہ کتاب ہے کس چیز کی کتاب؟ قرآن پاک میں تاریخ کے واقعات بھی ہیں، طب کے واقعات بھی ہیں، اسٹرونومی کی چیزیں بھی اس میں مل جاتی ہیں، پر نہ یہ سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ ہسٹری کی کتاب ہے، اور نہ یہ اسٹرالوجی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے ہدایت کی۔ جو بھی چیز اس میں بھیجی گئی، یعنی کوئی اگر تاریخ کی بات بتائی بھی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی ہدایت حاصل کر لیں۔ تاریخ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں ثواب ہے، شفا بھی ہے، پر بنیادی طور پر یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ تیسری چیز، یہ 2 ٹرمز ہیں، تاویل عام اور تاویل خاص۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو تب وہ آیت نازل ہوتی تھی۔
اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس وقت کیا واقعہ پیش آ رہا تھا، اس سے جو مفہوم ہم نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تاویل خاص، یعنی اس خاص واقعے کے حساب سے اس کی تاویل کی گئی۔ پر آیات کا جو جنرل مفہوم ہے وہ بھی جائز ہے اور برحق ہے، تو جو آپ مفہوم آیت کو پڑھ کے بھی نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں تاویل عام۔ تو اگر نہیں بھی پتہ کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو کیا واقعہ پیش آ رہا تھا، آیت کو پڑھتے ہوئے جو بھی مفہوم آپ حاصل کرتے ہیں وہ مفہوم بھی جائز ہے اور درست ہے۔ اور آخری بات، آیتوں کی جو ترتیب ہے، ایک وہ ترتیب ہے ترتیب نزولی، جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور وہ اس وقت کی ضرورت کے لحاظ تھا، یعنی جو واقعہ پیش آتا تھا اس کے مطابق آیت کو نازل ہو جاتی تھی۔ پر پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب یہ فلاں آیت آپ فلاں جگہ پہ رکھ دیں، فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھ لیں، تو ہمارے پاس اب ایک دوسری ترتیب آ گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ قرآن پاک کے شروع میں نہیں ہیں، حالانکہ وہ سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوا، وہ بعد میں نازل ہوا ہے، اور وہ سب سے پہلے رکھا ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہ جو ترتیب ہمارے پاس اب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحفی۔ مصحف کہتے ہیں صفوں پر بنی ہوئی ایک کتاب، مصحف۔ تو جو اب ہمارے پاس ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحفی۔ اچھا، عرب اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ آپ کے پاس گھر میں کتنے قرآن پاک ہیں، تو کوئی کہے گا 3 ہیں، کوئی کہے گا 4 ہے، کوئی کہے گا 5 ہیں۔ عرب اس طرح نہیں بولتے۔ اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں میرے گھر میں قرآن کے 4 مصحف ہیں، یعنی قرآن تو ایک ہی ہے، قرآن 3-4 نہیں ہیں، اس کے مصحف ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ تو عرب بہرحال اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ترتیب مصحفی کا مطلب ہے کہ جو ترتیب ہمارے پاس اب ہے اس کتاب کی شکل میں، وہ ترتیب وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور قیامت تک اب جس ترتیب نے ہمیں فائدہ دینا ہے وہ یہ ترتیب مصحفی ہی ہے۔ یعنی ایک آیت کے بعد کیوں آئی ہے اور ایک آیت سے پہلے کیوں آئی ہے، اس سے بھی بہت ساری باتیں فائدہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ قیامت تک ہمیں یہ فائدہ آتا رہے گا۔ تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا قرآن پاک کا۔ اچھا، اب کوئی سوال ہے کسی کا یہاں تک؟ جی۔ یہاں پر آپ نے تعویل خاص اور تعویل عام، میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے کہ جب بھی ہمیں ترجمہ کسی کا سنتی ہوں تو جیسے آپ نے کہا نا کہ جو مطلب ہم نکالتے ہیں، مطلب جو ہمیں سمجھ آتا ہے تو ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں نا، تو اتنے سارے ترجمے ہوتے ہیں، کیا وہ سب صحیح ہیں؟ پھر مطلب ہم جس کا بھی سنتے ہیں، دیکھیں ترجمہ جو ہے نا وہ کبھی بھی ایگزیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ جب بھی آپ انگلش سے اردو ترجمہ کر لیں تو جس نے وہ انگلش میں چیز لکھی ہے اس کے بیچ میں آپ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا جو مترجم ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اللہ اور آپ کے درمیان آپ نے ایک ترجمہ کرنے والے کو کھڑا کر دیا۔ تو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ عربی زبان کو سمجھیں اور اسی میں پڑھیں، تو وہ ایک ہی ترجمہ ہوگا جو آپ کو عربی ترجمہ ہی نہیں ہوگا، وہ عربی ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام پہنچایا۔ تو ترجمے میں جب آپ انگلش سے اردو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے مختلف طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر لفظ جو ایک زبان میں ہوتا ہے اس کا ایگزیکٹ میچنگ ورڈ کبھی کبھار نہیں ہوتا دوسری زبان میں، اور ہر لفظ جو ایک زبان میں ہو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں جو دوسری زبان میں اس کا جو ٹرانسلیشن ورڈ ہوتا ہے اس کے کبھی کبھار اتنے معنی نہیں ہوتے۔ تو عربی زبان میں تو ویسے ہی بہت زیادہ وسعت ہے۔ عربی زبان کا جو ایک ورڈ ہوتا ہے اس کے اتنے مفہوم ہوتے ہیں جو ہم کبھی اردو میں اس کو لا ہی نہیں سکتے۔ تو ایک ورڈ کے کبھی کبھار پورے جملے میں ترجمے آتے ہیں، تو اس لیے ترجموں میں فرق آ جاتا ہے۔ جی، اور کوئی سوال ہے؟ اچھا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 9 روز یعنی 11 گھنٹے کے قلیل عرصے میں اتنے سکلز حاصل کر لیں کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ اس کی زبان میں ہم سمجھنا شروع کر لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن اس طرح ہے کہ اگر ٹوٹل ورڈز آپ گنیں قرآن پاک کے الحمد سے لے کے والناس تک تو تقریباً 86,000 ورڈز بنتے ہیں ٹوٹل قرآن پاک میں۔
ان 86,000 ورڈز میں سے 96 ورڈز ایسے ہیں جن کے ہم ترجمہ تو نہیں جانتے، پر وہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہر ریپیٹیشن کو آپ الگ گن لیں تو یہ 22,500 ٹائمز آتے ہیں. یعنی آپ کہہ لیں کہ 1/4 قرآن جو ہے وہ تقریباً 96 ورڈ سے ہی بنا ہوا ہے، اور ان 96 ورڈز کو ہم یاد کر لیں تو 1/4 قرآن کا ترجمہ تو انشاءاللہ ہم یہیں سے کر لیں گے. ان ورڈز کے علاوہ یا تو اردو کا کوئی لفظ ہے یا پھر کوئی گرامر کا اس میں رول آ رہا ہے، یعنی یا تو کوئی رول ہے یا اردو کا لفظ ہے یا 96 ورڈز میں سے کوئی ورڈ ہے. اگر ان تینوں کو آپ جوڑ لیں تو تقریباً 97% قرآن تو یہی بن جاتا ہے. پیچھے 2 سے 3% قرآن رہ جائے گا جو کہ ایسے عربی کے الفاظ ہوں گے جو آپ نہیں جانتے، یعنی اردو میں وہ استعمال نہیں ہوتے. تو یہ تو آپ کوئی انگلش کی کتاب بھی اٹھا لیں تو کبھی نہ کبھی ایسا لفظ آ ہی جاتا ہے جس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا ہوتا، تو ہم ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. قرآن پاک میں تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہے کہ ترجمہ نیچے ہی لکھا ہوتا ہے، تو آپ اس لفظ کا ترجمہ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ 95% قرآن کو سمجھ سکیں گے، یعنی آپ اس کو عربی میں ہی اس کا ٹرانسلیشن کرنا شروع کر لیں گے. اچھا، ایک چیز میں نے کہنا تھا، میں بھول گیا، وہ یہ کہ اس کورس کے دوران ایک آپ کو شیٹ بنانی ہوگی. اگر آپ نوٹس بنانا چاہیں تو بنا لیں، ویسے ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کو دے دی جائیں گی، بک بھی ہے، ہوم ورک بھی ہے، رول سارے آپ کے پاس موجود ہیں. پھر بھی نوٹس بنانا چاہیں تو بنا لیں. ایک پیج آپ نے الگ رکھنا ہے جس پہ میں آپ کو کچھ لکھواؤں گا. وہ اس طرح ہوگا کہ میں کچھ آپ کو لکھواؤں گا، پھر اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا، تو آپ نے اس شیٹ کو دیکھ کے بس مجھے جواب دے دینا ہے کہ وہ شیٹ پہ آپ نے وہی چیز لکھی ہوگی تو مجھے آپ نے وہ بتا دینی ہے. تو ایک پیج یا اگر کاپی ہے تو اس میں سے ایک پیج رکھ لیں. اصل میں ہر زبان جو ہوتی ہے وہ جب ایک جملہ ایک زبان میں آپ بناتے ہیں تو اس کی ترتیب زبان کے مطابق ہوتی ہے. جیسے کچھ زبانوں میں فعل کو پہلے رکھا جاتا ہے، فاعل کو بعد میں رکھا جاتا ہے، کچھ زبانوں میں فاعل کو پہلے رکھا جاتا ہے، فعل کو بعد میں. تو ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے، اور اردو میں وہ ترجمہ ظاہری بات ہے کچھ آگے پیچھے ہوگا، تو آپ سمجھ تو جائیں گے بات کیا ہے اور اس کو آگے پیچھے خود کر لیں گے، وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تو ہم لفظی ترجمہ کریں گے، اس کو با محاورہ یعنی اس کو درست کرنا وہ آپ بعد میں خود کر لیں گے. تو ہم نے ایک ایک ورڈ کو ترجمہ کرنا ہے، اور جو اردو میں ترجمہ آئے گا وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا، تو وہ درست کرنا پھر بعد میں مشکل میرا خیال ہے نہیں ہوگا. یہ 2 اضافی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے بسم. بسم اللہ میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے بسم، اور یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ اصل میں 2 لفظ ہیں. اس کے شروع میں ایک بے ہے اور اس کے ساتھ لفظ اسم ہے. عربی زبان میں جب بھی کسی لفظ سے پہلے بے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. ویسے عربی میں اس کو کہتے بھی با ہیں، اردو میں ہم بے کہتے ہیں، عربی میں با کہتے ہیں. اور با جو اردو میں ہم با استعمال کرتے ہیں، با ادب، با ادب کا مطلب ادب کے ساتھ، وہ شخص با عزت بری ہو گیا. اور دوسرا لفظ ہے اسم، یہ تو ہم اردو میں ہی استعمال کرتے ہیں. اسم کا کیا مطلب ہے؟ نام. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسم کا مطلب نام. تو ترجمہ کیا ہوا؟ کے ساتھ نام. اب یہ دیکھیں آگے پیچھے ہو گیا، ہم اردو میں بولتے ہیں نام کے ساتھ، تو وہ یہ چیز تو ہم خود کر لیں گے. پر بہرحال ہم نے ترجمہ اس کا کر لیا کہ اس کا ترجمہ ہوا کے ساتھ نام، یعنی نام کے ساتھ. اور اگلا لفظ ہے اللہ. تو کے ساتھ نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. یہ جو لفظ اللہ ہے اس میں جلالہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جامد ہے، یعنی ایسا ہی ہے جیسے لکھا ہوا ہے، اس کو مزید بریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ الہ سے بنا ہے، اور الہ عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی بھی معبود، کوئی بھی ہستی جس کی عبادت کی جائے. اور اس سے پہلے الف لام
لگا دیا گیا ہے. الف لام عربی زبان میں یوز ہوتا ہے کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں تبدیل کرنے کے لیے، نکرہ کو معرفہ میں. جیسے لفظ ہے نا کتاب، اب کتاب سے مطلب کوئی بھی کتاب، تو انگلش میں جیسے آ بک جو ہے وہ کامن ناؤن ہے. اگر ہم دا لگا دیں دا بک، اب یہ کوئی خاص کتاب ہے، یا تو اس کا پہلے ذکر ہو گیا ہے یا آپ سب کو پتہ ہے کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، تب ہم دا بک یوز کریں گے. اسی چیز کو عربی زبان میں جب کرنا ہو تو شروع میں ال لگ جاتا ہے، الکتاب. اب اس کا ترجمہ ہوگا دا بک، کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ ال لگا کے لفظ الہ کو خاص کر دیا گیا. بہرحال اس ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس لفظ کو تو ہم ویسے ہی پہچانتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوا؟ کے ساتھ نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا، ہم ترجمہ کرتے ہوتے ہیں بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے، بدأ عربی کا لفظ ہے جس میں مفہوم ہے شروع کرنے کا، تو یہاں بدأ کہیں موجود نہیں ہے. یہاں صرف ہمارے پاس کے ساتھ نام اور اللہ، یہ تین لفظ موجود ہیں. پر اگر گرامر کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، یعنی شروع کرنے کا مفہوم اس میں چھپا ہوا ہے. تو با محاورہ ترجمہ وہ درست ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. پر لفظی ترجمہ کریں گے تو ہم یہی ترجمہ کریں گے کے ساتھ نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہی ہے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہم وہ کام شروع کرتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ کلمات بھی ساتھ ادا کر لیتے ہیں. تو بسم اللہ کا ترجمہ ہے کے ساتھ نام اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں تک کلیئر ہے؟ ترجمہ ہو رہا ہے جی؟ کے ساتھ بالکل. تو جب بھی بے کسی لفظ سے پہلے آئے تو آپ نے اس کا ترجمہ کر دینا ہے کے ساتھ. یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ تو خیر پریکٹس سے آئے گا آپ کو. اگر تو اس ورڈ کا اپنا بے ہے پھر تو ظاہری بات ہے وہ تو ترجمہ نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ترجمہ کرنے کی. تو یہ اندازہ ہو جائے گا. جیسے اگر میں یہ لکھوں باللہ، تو اللہ کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا اللہ لفظ آپ پہچانتے تھے تو یہ بے اضافی تھا، تو آپ نے اس کا ترجمہ کے ساتھ کر دینا. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ چلیں اب آگے ترجمہ کرنے سے پہلے اب ایک رول ہمیں سیکھنا ہوگا عربی زبان کا. اچھا، آج کا دن اور کل کا دن اس حوالے سے ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہ رولز کافی آئیں گے، پر آپ نے پریشان نہیں ہونا. رولز بہت ایزی ہیں، ایک دفعہ ہم ان کی پریکٹس کریں گے نا تو پھر آپ کو بہت ہی آسان لگیں گے. اس کے بعد بہت آسان، رولز آسان ہیں، بس ایک دفعہ ہم نے سارے اپنے سامنے رکھنے ہیں. اور آج اور کل کے دن کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیپر پہ ان کو لکھ لیں، پھر ان کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے نیکسٹ 3 days جو آئیں گے ہمارے پاس. اچھا، پہلا رول جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سیٹ آف ورڈز ہیں جن کو وہ استعمال کر کے باقی الفاظ بناتی ہے. یعنی جتنے الفاظ ہیں عربی زبان میں وہ ایک الفاظوں کا ذخیرہ ہے جن سے اور الفاظ بنائے گئے ہیں. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے پلاسٹک کی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی پلاسٹک کے دانوں کو آپ گرم کرتے ہیں تو موم بن جاتے ہیں. پھر آپ ان کو کسی سانچے میں ڈالتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے دیں تو جب نکالتے ہیں تو وہ سانچے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. یعنی جیسے اگر کرسی کا سانچہ ہو ہمارے پاس، ہم موم والی پلاسٹک اس میں ڈالیں، ٹھنڈا ہونے دیں، تو جب نکالیں گے تو وہ پلاسٹک کی کرسی آ جائے گی ہمارے پاس. کھلونے کی اگر ڈائی ہے اور اس میں آپ موم ڈالیں تو جب ٹھنڈا ہو کے نکلے گا تو ایک پلاسٹک کا کھلونا نکل آئے گا. اگر آپ نیلے رنگ کے دانے ڈالیں گے تو نیلے رنگ کی کرسی نکل آئے گی. لال رنگ کے دانے ڈالیں گے تو لال رنگ کی کرسی نکل آئے گی. نکلے گی کرسی ہی، پر اس کا کلر اس کے مطابق ہوگا جو دانے ڈالیں گے. اسی طرح عربی زبان میں اس کے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کو وہ ایک سانچے میں ڈالتی ہے زبان، اور پھر جب سانچے سے وہ نکلتے ہیں تو ان کی شکل بدلی ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے پاس اور الفاظ پھر زبان کے آ جاتے ہیں.
یہ میں کروں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. وہ جو ذخیرہ ہے الفاظ کا اس کو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈز، عربی کے روٹ ورڈز. آپ جو ایک پیج بنا رہے ہیں اس کے ٹاپ رائٹ پہ لکھ لیجئے روٹ ورڈز. یہ جو روٹ ورڈز ہیں عربی زبان کے یہ اس کے افعال ہیں. فعل کہتے ہیں ورب کو، کوئی ایکشن ورڈ. اردو میں بھی فعل ہی ہوتا ہے، جو بھی جس میں کوئی عمل ہو اس لفظ کو ہم کہتے ہیں فعل. تو عربی میں بھی فعل کو فعل کہا جاتا ہے. تو جتنے فعل ہیں، افعال ہیں عربی زبان کے، وہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. ان کو وہ استعمال کرے گی اور اس سے نئے الفاظ بنائے گی. مثال کے طور پہ جیسے لفظ ہے قاتالہ، اردو میں قتل، عربی میں قاتالہ. زبر زیر کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے، دونوں میں مفہوم ہے قتل کرنے کا. اور قتل کرنا ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے. تو یہ ایک ورب ہے عربی زبان کا. اور عربی زبان اس ورڈ کو اور ایسے اور ورڈز کو استعمال کرے گی اور ورڈز بنانے کے لیے. اچھا، آگے چلنے سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ آپس میں ہم ایک نومنکلیچر ڈیسائیڈ کر لیں. وہ یہ کہ جب میں اس لفظ کی طرف اشارہ کروں اور میں نے اس سے ایک اور لفظ بنانا ہے تو مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس لیٹر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو میں کہہ سکتا ہوں فرسٹ لیٹر، سیکنڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر. اچھا، پہلی بات یہ کہ جتنے افعال ہیں عربی زبان میں وہ سب 3 لیٹرڈ ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں 99 یا 99.9% فعل جو ہیں عربی زبان کے وہ 3 حرفی ہیں. تو تقریباً سارے ہی 3 حرفی ہوں گے. اب جب ان کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں فرسٹ لیٹر، سیکنڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر. یعنی جب میں آپ کو کہوں گا سیکنڈ لیٹر تو وہ کون سا ہوگا؟ تا. ٹھیک ہے، اسی طرح فرسٹ لیٹر یا تھرڈ لیٹر. ایک طریقہ تو یہ ہے. علماء یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. علماء ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں ابھی کیونکہ اس کا آگے جا کے بہت فائدہ ہوتا ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو افعال ہیں عربی زبان کے وہ تقریباً سارے ہی 3 لیٹرڈ ہیں. اور جو ان کا نام ہے فعل وہ بھی 3 لیٹرڈ ہے. تو پھر ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ جو پہلا لیٹر ہے اس کو ہم کہیں فا کلمہ. تو جب میں کہوں فا کلمہ تو اس کا مطلب ہے فرسٹ لیٹر آف دا ورب، یعنی قاف. اور بجائے اس کو دوسرا حرف یا سیکنڈ لیٹر کہنے کے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں عین کلمہ، اور اس کو ہم کہہ دیں گے لام کلمہ. اتفاق سے لام کلمہ ہمارے یہاں لام ہی ہے، پر مطلب لام کلمے کا ہے تھرڈ لیٹر آف دا ورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ علماء اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. تو ہم ابھی سے اس چیز کی عادت ڈال لیتے ہیں کیونکہ اس کا آگے جا کے بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. جب بھی میں کہوں گا فا کلمہ تو اس کا مطلب ہے فرسٹ لیٹر، اور آپ نے جو بھی اس کا فرسٹ لیٹر ہے وہ مجھے بتا دینا ہے. جب میں کہوں گا عین کلمہ تو جو بھی سیکنڈ لیٹر ہے آپ نے وہ بتا دینا ہے، اور جب میں کہوں گا لام کلمہ تو جو بھی تھرڈ لیٹر ہے آپ نے وہ مجھے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. حکامہ، حکم، یہ بھی عربی کا بھی لفظ ہے، اردو کا بھی لفظ ہے. زبر زیر کا فرق ہے، مفہوم حکم دینے کا ہے. اس میں بتائیے فا کلمہ کون سا ہے؟ ہا. فا کلمہ کا مطلب فرسٹ لیٹر، تو فرسٹ لیٹر ہمارا ہا. عین کلمہ کون سا ہے؟ کاف. عین کلمے کا مطلب سیکنڈ لیٹر، تو سیکنڈ لیٹر کاف ہے. اور لام کلمہ کون سا ہے؟ میم. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہے. فرسٹ لیٹر، سیکنڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر ہم نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. یہ پہلی بات ہوگی. اچھا، دوسری چیز جو اب ہم نے کرنی یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم پلاسٹک کے دانے کسی سانچے میں ڈالیں گے اور وہ سانچے کی شکل اختیار کر لیں گے، تو پلاسٹک کی دانوں کی جگہ اب ہم یہ ورڈز ڈالا کریں گے، اور جب ورڈز سانچے سے نکلیں گے تو وہ ڈیفرنٹ فارم اختیار کر لیں گے. آپ نے اگر لکھنا ہے تو ایک ایگزامپل کافی ہے، باقی آپ کے بک میں ایگزامپلس دی ہوئی ہیں ساری. اچھا، پہلا سانچہ جو ہم نے پڑھنا ہے اس کو عربی میں ویسے باب کہتے ہیں. ہم ڈائی کہہ لیں، باب کہہ لیں، جو بھی آپ لفظ دینا چاہیں. پہلی ڈائی جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے
فائل. تو آپ کا جو پیج ہے اس کے فیل کے بعد آپ لکھ لیجئے فائل. اچھا، جب بھی روٹ ورڈ جو ہے وہ کسی سانچے میں جائے گا تو اس میں دو تبدیلیاں آئیں گی. پہلی تبدیلی ہے شکل کی تبدیلی اور دوسری تبدیلی ہوگی معنی کی تبدیلی. ٹھیک ہے، تو پہلی تبدیلی تو ہم نے دیکھ لی کہ فعل سے یہ بن گیا فائل، شکل اس کی تبدیل ہو گئی. اور تبدیلی کیا آئی کہ فا کلمے کے بعد ایک الف آ گیا اور پھر عین کلمہ آیا، یعنی اس فا اور عین کے بیچ میں ایک الف آ گیا. یہ الف اس سانچے کے اندر موجود تھا جو اس نے لفظ کو دے دیا. تو یہ تو ہو گئی شکل کی تبدیلی. معنی کی تبدیلی اس میں ہے کہ یہ فعل تو وہ ایکشن ہے نا جو کام ہو رہا ہے، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا. تو اس کے اوپر لکھ لیجئے کام کرنے والا. انگلش میں ای آر یوز ہوتا ہے نا، جیسے اسٹرائک، کسی کو مارنا، ای آر لگا دیں، اسٹرائکر، مارنے والا. ریکارڈ، کسی چیز کو، کسی آواز کو ریکارڈ کرنا. ریکارڈر، ریکارڈ کرنے والا، جو چیز ریکارڈ کرتی ہے. رن، رنر. تو انگلش میں ای آر لگ جائے تو وہ جو فعل ہے انگلش کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے کرنے والے میں. اسی طرح عربی زبان میں جب فعل اس شکل میں چلی جاتی ہے، لفظ فاعل کی شکل میں، تو کام کرنے والا بن جاتا ہے. ہم کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. پہلا جو فعل ہے ہمارے پاس وہ ہے قاتلہ، جس میں مفہوم تھا قتل کرنے کا. یہ جب سانچے میں گیا تو جب سانچے سے باہر آیا تو سب سے پہلے فا کلمہ آیا. تو ہمارا فا کلمہ کیا ہے؟ قاف. تو فا کلمے کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں قاف. ٹھیک ہے. الف جو تھا وہ تو فعل میں موجود نہیں تھا نا، وہ تو یہاں سانچے سے آیا تھا. تو الف جو ہے اس کو ہم پھر اسی طرح لکھ لیتے ہیں الف. اچھا، عین کلمہ ہمارا کیا ہے؟ تا. تو عین کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں تا. اور لاسٹ میں جو لام کلمہ ہے وہ ہمارا اتفاق سے لام ہی ہے، تو ہم اس کی جگہ لام لکھ لیں گے. تو لفظ آ گیا قاتل. تو قاتل کا کیا ترجمہ؟ اچھا، یہ عربی میں ہے قاتلن، اردو میں ہے قاتل. ترجمہ ایک ہی ہے، مطلب مفہوم ایک ہی ہے اس لفظ کا. اس کا کیا ترجمہ ہوا؟ قتل کرنے والا. جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی لفظ اس پیٹرن پر آ رہا ہے تو لازماً اس کا مفہوم وہی ہوگا جو پیٹرن کا ہے، یعنی کرنے والا. صرف کیا چیز کرنے والا وہ لے گا اس لفظ سے. جیسے بلو رنگ کے آپ نے سانچے ڈالے تھے تو بلو کرسی نکل آئی تھی، لال سانچے ڈالے تو لال کرسی. تو اتنا یہ فرق ڈالے گا لفظ کہ جو چیز وہ کر رہا ہے وہ لفظ سے لیں گے، باقی مفہوم ڈائی کا ہوگا، یعنی وہ چیز کرنے والا. دوسرا کریں تو کلیئر ہو جائے گا. حکمہ میں مفہوم ہے حکم دینے کا. اس میں فا کلمہ کیا ہے؟ فا کلمہ یعنی فرسٹ لیٹر ہا. تو ہم فا کی جگہ لکھ لیں گے ہا. ٹھیک ہے. الف تو اضافی تھا نا، الف ڈائی نے دیا تھا تو الف الف ہی رہے گا. عین کلمہ ہمارا کیا ہے؟ ہاں، عین کلمہ یعنی سیکنڈ لیٹر. اس دفعہ ہمارا سیکنڈ لیٹر ہے کاف، تو وہاں ہم کاف لکھ لیں گے. اور لام کلمہ یعنی تھرڈ لیٹر میم. تو اس کی جگہ یہ جو لام آ رہا ہے اس کی جگہ آپ میم لکھ لیں. تو لفظ آ گیا حاکم. تو حاکم کا کیا ترجمہ ہے؟ حکم کرنے والا. ٹھیک ہے. تو جو بھی لفظ اس پیٹرن پر آئے گا اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوگا. ایک اور خلقہ. خلقہ میں مفہوم ہے تخلیق کرنے کا. اردو میں ہم کہتے ہیں تخلیق کرنا، پیدا کرنا. اچھا، اس کو اتاریے. فا کلمہ کیا ہے ہمارا اس دفعہ؟ فرسٹ لیٹر ہم نے دیکھنا ہے نا، تو اب ہمارا فرسٹ لیٹر ہے خا. الف اضافی تھا، الف الف ہی رہے گا. عین کلمہ کیا ہے؟ ہاں بالکل صحیح. آپ سیکنڈ لیٹر دیکھیں تو لام ہے، تو ہم عین کی جگہ لام لکھ لیں گے. اور لام کلمہ ہمارا کیا ہے؟ قاف، یعنی تھرڈ لیٹر آف دا فعل. تو یہ قاف آ گیا. تو لفظ کیا آ گیا؟ خالق. خالق کا کیا ترجمہ ہے؟ پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا. ٹھیک. خلقہ تخلیق کرنا، خالق تخلیق کرنے والا.
ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا؟ کوئی کویشچن ہے؟ خلقہ کا پوچھ رہے ہیں جو فعل ہے, اس کو آپ بس یہی سمجھیے کہ اس میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے, باقی اس کو میں کلیئر کروں گا آگے جا کے انشاءاللہ مزید. اس کا ترجمہ یہی ہے, تخلیق کرنے والا. اچھا, کبھی کبھار یہ ہوگا کہ آپ فعل کو تو جانتے ہوں گے, جیسے حمیدہ, حمیدہ میں مفہوم ہے حمد, حمد کا مطلب تعریف. اس کو ذرا اتاریں فائل پہ, تو فا کلمہ کیا ہے؟ ہا, الف اضافی, عین کلمہ میم, اور لام کلمہ دال. گڈ. حامد یا حامدن. اب ہو سکتا ہے آپ کو حامد کا ترجمہ نہ آتا ہو, پر آپ کو حمیدہ کا ترجمہ آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ فاعل کے وزن پہ ہے, تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ تعریف کرنے والا. اور بالکل صحیح, یہی ترجمہ ہے اس کا, حامدن تعریف کرنے والا. کبھی کبھار ہوگا کہ آپ کو شاید فعل کا بھی نہ ترجمہ آتا ہو, جیسے ناصرہ, اس کا ترجمہ کسی بات ہے؟ مفہوم نصرت, مدد. بالکل, یہ بھی خیر اردو میں ہی یوز ہوتا ہے. تو اس میں مفہوم ہے مدد کرنے کی, ناصرہ مدد کرنا. اس کو اتاریے, فا کلمہ کیا ہے؟ نون, الف اضافی, اور عین کلمہ بالکل صحیح, سیکنڈ لیٹر صاد ہے تو صاد آ گیا, اور لام کلمہ را. لام کلمہ یعنی تھرڈ لیٹر, تھرڈ لیٹر ہمارا اس دفعہ ہے را. ناصر, تو ناصر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مدد کرنے والا. ٹھیک ہے, جب آپ کو روٹ کا مفہوم آ گیا تو آگے جتنے بھی وزن بنا لیں وہ ایزی ہیں, بس وزن کا ترجمہ آپ اس میں ایڈ کر دیں. تو ناصرن مدد کرنے والا. راحمہ سے کیا بنے گا؟ فا کلمہ کیا ہے؟ را, الف عین کلمہ ہا, اور لام کلمہ میم. راحم, راحم کا کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا. ظلم, ظلم سے کیا بنے گا؟ ظالم. ظالمہ ظالم, تو ظالم کا کیا ترجمہ ہے؟ ظلم کرنے والا. حافظہ, حافظہ, حافظ, ہا الف ہا فاظا فظ. حافظ کا کیا مطلب ہوا؟ حفظ یا حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے. علم سے کیا بنے گا؟ عالم, عالم کا کیا ترجمہ ہے؟ علم یعنی جاننے کا عمل کرنے والا, عالم. چلیے, یہ ایک وزن ہو گیا. آج ہم نے ٹوٹل بس 4 وزن کرنے ہیں. اگر آپ کو پہلا کلیئر ہو گیا ہے, مشکل یہی ہوتی ہے, باقی 3 تو بس ہم نے پھر گو تھرو ہی ہونا ہے. دوسرا وزن جو ہم نے کرنا ہے, اگین اب آپ جب دوسرے وزن پر آئیں گے تو آپ یہاں سے نہیں جائیں گے, آپ پھر دوبارہ یہیں سے لفظ کو اٹھائیں گے. یہ اس وزن یا ڈائی میں آئے گا اور پھر اس ڈائی سے باہر نکلے گا. اور جب ڈائی سے باہر نکلے گا تو 2 تبدیلیاں اس میں آئیں گی, ایک اس کی شکل کی تبدیلی اور ایک اس کے معنی کی تبدیلی. تو جو دوسری ڈائی ہم نے پڑھنی ہے اس میں جو شکل کی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لفظ ہے مفعولن, میم فا عین واو لام, مفعول. اچھا, اس دفعہ ڈائی جو ہے اس نے 2 لیٹرز دیے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس لیٹرز تھے فا عین اور لام, پر یہاں شروع ہوا میم سے, تو یہ میم آیا اس ڈائی میں سے. پھر فا اور عین وہی جو یہاں تھے وہ اسی ترتیب میں آگے, پھر ایک واو آیا جو اس کے اندر تھا, اور پھر لام وہ والا لے لیا جو ڈائی کا تھا. ٹھیک ہے, تو اس ڈائی نے ہمیں 2 لیٹرز دیے ہیں, میم اور واو, اور دیے بھی اپنی جگہوں پہ ہیں, جگہیں آگے پیچھے نہیں ہوں گی. ہمیشہ جو میم آئے گا وہ شروع میں آئے گا, اور واو جو آئے گا وہ عین اور لام کے بیچ میں آئے گا. تو جب بھی اس وزن میں کوئی فعل جائے گا تو اسی ترتیب سے وہ باہر آئے گا. یہ ہوگی شکل کی تبدیلی. معنی کی تبدیلی یہ ہے کہ آپ اوپر لکھ لیجئے جس پر کام ہوا, اور یہ انگلش میں آپ ای ڈی ہم لگا دیں کسی لفظ سے. ریکارڈ کرنا, ریکارڈڈ, جو چیز ریکارڈ ہوئی. اسٹرائکڈ, جس کو اسٹرائک کیا گیا. تو جس پر کام ہوا وہ انگلش میں ای ڈی لگانے سے بن جاتا ہے, عربی میں فعل کو مفعول بنانے سے ہو جاتا ہے. ہم اگزامپل کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. یہ ورڈز کلیئر ہیں آپ کو یا
ٹھیک کلیئر ہے نا. قاتلا پہلا ورڈ تھا ہمارا. اچھا اس کو اب ہم نے اس ڈائی میں ڈالنا ہے, تو یہاں سے ہم اس کو یہاں لے جائیں گے. پھر جب باہر آئے گا تو میم تو اضافی تھا نا, میم وہاں تھا نہیں, تو میم ہی رہے گا. فا کلمہ کیا ہے ہمارا؟ فرسٹ لیٹر یعنی قاف. فرسٹ لیٹر قاف ہے نا, تو ہم اس فا کی جگہ قاف لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اگلا ہے عین. عین کلمہ ہمارا کیا ہے؟ تا. عین کلمے سے مراد سیکنڈ لیٹر, تو ورڈ ہے قاتالا. قاتالا میں جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ ہے تا, تو عین کی جگہ آپ تا لکھ لیں. ٹھیک ہے. واو موجود نہیں تھا فعل میں, واو اضافی ہے, تو واو ہی رہے گا. اور لام کلمہ کیا تھا؟ تھرڈ لیٹر, وہ لام ہی تھا, تو ہم لام لکھ لیں گے. مقتول, تو مقتول کا کیا ترجمہ ہے؟ جس کو قتل کیا گیا, یعنی جو قتل ہوا. قاتلا قتل کا فعل, قاتل قتل کرنے والا, مقتول جو قتل ہوا. ٹھیک. اسی طرح باقی بھی کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ پیٹرن کیسے چل رہا ہے. حاکمہ سے بناتے ہیں یہ جو سیکنڈ ورڈ ہے ہمارا. میم تو اضافی, فا کلمہ کیا ہے؟ ہاں. فا کلمہ یعنی فرسٹ لیٹر. اب ہمارا فرسٹ لیٹر یہ ہے ہاں. ٹھیک ہے. اب ہم اس ورڈ پہ آ گئے ہیں, تو فا جو ہے اس کی جگہ ہم لکھ لیتے ہیں ہاں. ٹھیک ہے. عین کلمہ ہمارا کیا ہے؟ کاف. بالکل صحیح. عین کلمے کا مطلب سیکنڈ لیٹر. سیکنڈ لیٹر ہمارا ہے کاف, تو جہاں عین ادھر آ رہا ہے اس کی جگہ ہم لکھ لیں گے کاف. واو تو فعل میں تھا نہیں, واو اس ڈائی نے دیا, تو یہ اضافی ہے, تو واو ہی رہے گا. اور لام کلمہ ہمارا تھرڈ لیٹر کیا ہے؟ میم, تو ہم لام کی جگہ میم لکھ لیں گے. محکوم. محکوم کا کیا مطلب؟ جس کو حکم دیا گیا, یعنی جس پر حکم چلایا گیا, اس کو کہتے ہیں محکوم. تو حاکم حکم دینے والا, محکوم جس کو حکم دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے. باقی بھی جلدی سے کر لیتے ہیں. اگلا ہے خلقہ. خلقہ میں مفہوم تھا تخلیق کرنے کا, تو میم تو اضافی ہے نا. فا کلمہ کیا ہے؟ خا. عین کلمہ؟ عین کلمہ یعنی سیکنڈ لیٹر لام ہے. بالکل صحیح, لام آ گیا. واو تو کلمہ ہی نہیں, واو تو اضافی ہے, تو واو ہی رہے گا. اور لام کلمہ کیا ہے؟ قاف, یعنی تھرڈ لیٹر قاف ہو گیا. مخلوق. تو مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق کا عمل جس پہ کیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں مخلوق. خالق تخلیق کرنے والا, مخلوق جس کو تخلیق کیا گیا. اور نیکسٹ ہم نے کیا تھا حمیدہ. اس میں حمد کا مفہوم تھا, تو کیا لکھوں گا میں؟ میم اضافی. فا کلمہ کیا؟ ہاں. عین کلمہ میم ہے, گڈ. واو اضافی, ہاں. لام کلمہ دال. محمود. اب ہو سکتا ہے محمود کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو, پر کیونکہ اس وزن پہ ہے تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ جس نے جس کی تعریف ہوئی. جس نے تعریف کی وہ تو یہ ہو گیا نا حامد, تعریف کرنے والا. جس کی تعریف کی گئی وہ ہو گیا محمود, جس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں جو بھی لفظ ہوگا وہ فعل اس پر ہو رہا ہوگا. اس کو بھی کر لیتے ہیں. ناصرہ, مدد. مدد کا مفہوم تھا نا. میم اضافی. فا کلمہ کیا ہے؟ نون. عین کلمہ سیکنڈ لیٹر صاد ہے, بالکل صحیح. واو اضافی آ جائے گا, اور یہ را. لام کلمہ را. منصور. اب ہو سکتا ہے اس کا بھی ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو, پر کیا ہونا چاہیے ترجمہ؟ جس کی مدد کی گئی. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے. تو اس آپ ہی آواز سے بھی پتہ چل, مقتول, منصور, مخلوق, آواز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا وزن چل رہا ہے. اور لاسٹ ہے رحیمہ. اس کو بھی جلدی سے کر لیتے ہیں. میم اضافی. فا کلمہ کیا ہے؟ را. اور عین کلمہ؟ عین کلمے کا مطلب ہے سیکنڈ لیٹر, تو سیکنڈ لیٹر ہمارا ہے ہا, تو ہا آ گیا.
واو اضافی، واو واو ہی رہے گا. اور لام کلمہ میم. مرحوم یہ صحیح ہے. مرحوم جس پر رحم کیا گیا، بالکل صحیح یہی ہے. مرحومن جس پر رحم کی، ہم اس کو یوز کرتے ہیں جو فوت ہو گیا، پر ہم اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ شخص فوت ہو گیا، اللہ کے پاس ہے، اب اللہ کی رحمتوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم مرحوم کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. پر لفظی ترجمہ اس کا یہی ہے جس پر رحم کیا گیا. چلیے 2 اور بس ہم نے کرنے ہیں، اور وہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ گیا تو پھر وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے. اچھا اگین ہم نے چلنا ہے فعل سے، اور فعل کو ایک وزن میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد اس باب سے نکلے گا تو ایک لفظ اور آ جائے گا. میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں نے مٹا دیا ہے، آپ اپنے پیج پہ آگے بے شک لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. جو تیسرا وزن یا ڈائی یا باب ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے فعلان. فعلانن، فے عین لام الف نون، فعلانن. اچھا 2 تبدیلیاں، شکل کی تبدیلی اور معنی کی تبدیلی. شکل کی تبدیلی تو یہ ہے کہ یہ جو فا عین لام ہے یہ اسی طرح آ گیا، فا عین لام، اور اینڈ پہ الف اور نون اس کے اندر تھا جو اس نے اس کو اینڈ پہ دے دیا. یا شکل کی تبدیلی بس ایزی ہے، اسی طرح ہی ہے. معنی کی تبدیلی یہ ہے کہ فعلان جو ہے یہ بھی کام کرنے والا ہی ہے، جس طرح فاعل کام کرنے والا تھا، فعلان بھی کام کرنے والا ہے، پر اس کام کو جوش اور شدت سے کرنے والا. آپ لکھ لیجئے جوش اور شدت سے کرنے والا. مطلب اگر اس کی مثال آپ کو میں اگر دوں، اگر ہم ایک دریا کو دیکھیں، ایک دریا بہہ رہا ہے، بہنا ایک فعل ہے نا، تو دریا بہہ رہا ہے، آپ اس کے سامنے ایک بند باندھ دیتے ہیں، پیچھے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر اس بند کو توڑ دیں، اب جوش اور شدت سے وہ پانی بہے گا. پہلے بھی بہہ رہا تھا، اب بھی بہہ رہا ہے، پر اب جوش اور شدت آ گئی ہے اس میں. اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے عربی زبان میں فعلان استعمال کیا جاتا ہے. یعنی فاعل بھی کام کرنے والا ہے، پر اگر وہی کام جوش اور شدت سے ہو رہا ہے تو پھر عربی زبان میں اس کو فعلان کے وزن پر اتارا جاتا ہے. مثال کے طور پر غاضبہ، غضب کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ غصہ. تو اس کو اس پر اتاریے تو فا کلمہ کیا ہے؟ غین. عین کلمہ ضاد، اور لام کلمہ با. ٹھیک ہے. یہ تو فا عین لام اسی طرح لکھ دیا جس طرح پہلے، اور اینڈ پہ الف نون لگا لیجیے. تو غضبان، غضبان، غضبان ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بہت زیادہ غصہ کرنے والا، جوش اور شدت سے غصہ کرنے والا، اس کو ہم کہیں گے غضبان. اچھا ایک اور فعل ہے فراقہ. فراقہ میں مفہوم ہے فرق کرنے کا، تفریق کرنے کا. اس کو اتاریے. فا کلمہ کیا ہے؟ فا. عین کلمہ را. قاف. لام کلمہ قاف ہو گیا، اور الف نون اضافی. فرقان. فرقان کا کیا مطلب ہے؟ جوش اور شدت سے فرق کرنے والا، جوش اور شدت سے فرق کرنے. قرآن پاک کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو جوش اور شدت سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. اچھا ایک لفظ ہے طوافہ. طوافہ کا مطلب ہے طواف کرنا، چکر لگانا. طواف ہوتے ہیں نا، جیسے خانہ کعبہ کے طواف کیے جاتے ہیں، چکر لگانا. اس کو اتاریے. فا کلمہ کیا ہے؟ تو. عین کلمہ واو، اور لام کلمہ فا، اور الف نون اضافی. طوفان یا طوفان. طوفان کس کو کہتے ہیں؟ جب ہوا جوش اور شدت سے چکر لگائے تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا. حفظ سے کیا ہوگا؟ حافظہ. حفظان یہی بنے گا نا. حفظان کا کیا مطلب ہے؟ جوش اور شدت سے حفاظت کرنے والا. حفظان صحت آپ نے سنا ہے لفظ؟ یعنی یہ چیز حفظان صحت ہے، یعنی آپ کی صحت کے لیے جوش اور شدت سے حفاظت کرنے والی ہے. تو یہ ہمارا تیسرا وزن ہو گیا. یہ کلیئر ہے؟ جو آ سے
اب چوتھا کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم 15. یہ تیسرا ہے نا, فعل تو روٹ ہے, فاعل مفعول اور یہ فعلان. اب ہم چوتھا دیکھتے ہیں. چوتھا بھی اسی طرح وزن سے گزر کے وہ بنے گا فاعیل. تو آپ آگے لکھ لیجئے فاعیل. شکل کی تبدیلی اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو وزن تھا اس میں ایک یا تھا جو اس نے عین کلمے کے بعد اس کو دیا اور لام کلمے سے پہلے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس لفظ آ گیا فاعیل. یہ شکل کی تبدیلی ہوگی. معنی کی تبدیلی یہ ہے کہ یہ بھی کام کرنے والا ہے. جیسے فاعل کام کرنے والا تھا, فعلان بھی کام کرنے والا تھا, یہ بھی کام کرنے والا ہے. پر ایسا شخص یا ایسی ہستی جو کام کر رہی ہو جو ہمیشہ وہ کام کر رہی ہو, تو آپ اوپر لکھ لیجئے ہمیشہ کام کرنے والا. کنسسٹنسی ہو, یعنی اس کا پارٹ ہی بن گیا, وہ ہر وقت وہ چیز کر رہا ہے. ہاں, ایک دو اس کی مثالیں لے لیتے ہیں. ویسے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا کیسے یہ کرنا ہے. امر, امر کہتے ہیں عربی میں حکم دینا. امر کہتے ہیں حکم دینا. اس کو اتاریے. فا کلمہ کیا ہے؟ الف. عین کلمہ میم. یا اضافی اور لام کلمہ را. امیر. تو امیر کون ہوا؟ جو حکم دینے کا عمل ہمیشہ کر رہا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں یہ امیر ہے. یا ایک اور مرضہ, مرض بیماری, بیمار ہونا ایک ایکشن ہے نا. تو اس کو اتاریے. فا کلمہ کیا ہے؟ میم را یا اضافی اور لام کلمہ ضاد. مریض, مریضن وہ جو مرض کا عمل کنٹینیوسلی کر رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں مریضن. فرقہ, اس کو دیکھ لیں. فرقہ فرق کرنا. تو فا کلمہ کیا ہے؟ فائی ہے. اور عین کلمہ را. یا اضافی اور لام کلمہ فریق. فریقن, فریق ہم کہتے ہیں وہ فریق جو سپریٹ ہو, دو فریق ہیں, فرق کرنے کا عمل جو کنٹینیوسلی کر رہے ہوں, ہم ان کو کہتے ہیں فریق. ٹھیک ہے, آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا کیسے بنانے ہیں, اس لیے میں تیزی سے یہ کر رہا ہوں. آپ کو بس سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے اور اس کا یہ مفہوم ہے. سفارہ, سفر کرنا, اس سے بنائیے کیا بنے گا؟ سفیر. سفیرن, سفیرن کا کیا مطلب ہے؟ جو کنٹینیوسلی سفر کا عمل کر رہا ہو. امبیسڈر کو ہم کہتے ہیں نا سفیر. جو سفر کا عمل کنٹینیوسلی کر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے سفیر. اور اسی طرح علم سے علیم, جو جاننے کا عمل ہمیشہ کر رہا ہو اس کو ہم کہیں گے علیم. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا چوتھا پیٹرن ہو گیا. را. عین کلمہ ہا. یا اضافی اور لام کلمہ میم. رحیمن, رحیم کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رحم کرنے والا. یہ بھی کرنے والا ہی ہے پر اس چیز کو ہمیشہ کرنے والا. رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا. تو یہ دو صفات ہیں. اور جب الف لام ان کے ساتھ لگا لیں, الف لام میں نے بتایا تھا نا خاص کرنے کے لیے, کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے. جیسے کتاب سے الکتاب, تو رحمان سے الرحمن, دا رحمان, تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر صفاتی نام ہو گیا. اصل میں اللہ تعالیٰ ایک لامحدود ذات ہیں. ہماری جو زبان ہے یہ ہمارے دماغ سے ہمارا دماغ محدود ہے, اس سے ایک محدود زبان بنی ہوئی ہے. ایک محدود زبان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہمیں بتانا ہے. تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار کیا کہ اپنے کچھ صفات سے اپنے صفاتی نام بنائے اور ان کو پھر جوڑ کے ہمیں پیش کر دیا تاکہ تھوڑا سا ہمیں ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصیات کیا ہیں. اسی طرح اس پہ بھی الف لام الرحیم, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بن گیا. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. اینڈ جو ہوتا ہے نا عربی میں وہ واو سے ہوتا ہے. صبح و شام, لیل و نہار, واو سے اینڈ ہوتا ہے عربی. اس کے بیچ میں کوئی واو نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں الرحمن اینڈ الرحیم ہوں, یوں نہیں ہے, بلکہ جڑ کے آئے ہیں دونوں اکٹھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام قرآن پاک میں کبھی 2 اکٹھے ہوں گے, کبھی 3, 4, 6, 8 اور غالباً 10, 12 تک بھی ہیں یوں اکٹھے بغیر واو کے.
جب آپ ان لفظوں کو کٹھا لے کے سمجھتے ہیں تو پھر آپ کا تھوڑا سا ادراک بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ صفت کیسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے تو ہیں ہی، پر جب آپ ان دونوں کو کٹھا لیں گے تو آپ کو اور زیادہ ادراک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کس طرح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں الرحمن ہوں، جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ الرحیم ہوں، یعنی ہمیشہ رحم. دیکھیں جیسے میں اگر آپ کو اپنی مثال دوں، اگر میں کہوں کہ میں ٹیچر ہوں تو میں ٹیچر ہوں، پڑھا رہا ہوں. میں جب گھر میں ہوں تو فادر ہوں، وہاں فادر ہوں. اب یہاں ٹیچر ہوں، وہاں فادر ہوں. اگر ایسا کوئی لفظ ہو عربی میں ٹیچر فادر بغیر اینڈ کے، تو وہ صرف تبھی ممکن ہے جب میرے اسٹوڈنٹ میری بیٹی ہو، تو میں اس کے لیے ایک ہی وقت میں ٹیچر فادر ہوں. اگر ایسا کوئی لفظ انگلش میں ویسے تو ہے نہیں، پر ہوتا تو پھر یوں اپلائی ہوتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام جوڑے، آپ نے دونوں کو کٹھے لے کے سمجھنے. جیسے مثال کے طور پہ اگر فرض کیجئے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کوئی بچہ زخمی ہو جاتا ہے. اب اس بچے کے متعلق آپ کا جو رحم ہے وہ بڑھ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، اس کا علاج کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد 3-4 دن بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا، آپ کا رحم کا لیول واپس وہاں چلا جائے گا جہاں ایکسیڈنٹ سے پہلے تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا رحم ایسا نہیں ہے. میں الرحمن ہوں، یعنی جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہوں، پر اس کے ساتھ ہی ساتھ الرحیم ہوں، یعنی جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہوں اور ہمیشہ ایسا رحم کرنے والا ہوں. میں الرحمن الرحیم ہوں، جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہوں اور ہمیشہ ایسا رحم کرنے والا ہوں. تو بسم اللہ کے ساتھ نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو جوش اور شدت سے رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں ہمارا ترجمہ مکمل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. کوئی ترجمے کے حوالے سے یا کوئی اور بات کورس کی کوئی سوال ہے کسی کا؟ یہ کر پا رہے ہیں؟ چلیے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا ہے، اسی چیز پر ہوم ورک ہے. اس کو گھر جا کے جب بھی کل ٹائم ملے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے لے آئیے. اس کو میں چیک کر کے آپ کو ہی واپس کر دوں گا. میں نے شروع میں بتایا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز سیکھتے ہیں اس کو 5-6 گھنٹے بعد دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. تو ہوم ورک کا مقصد صرف یہ ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہوم ورک کا تو آئیے ضرور. انشاءاللہ 9 روز آپ آئیں گے تو یہ چیزیں بہت آسان خود بخود ہو جائیں گی، اور 9 روز بعد آپ دیکھیں گے یہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جائیں گی. ابھی تو پیش ہوئی ہے نا چیز آپ کے سامنے تو تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے. 9 ڈیز بعد آپ دیکھیں گے یہ سیکنڈ نیچر بن جائے گی، اور انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو ذہن آپ کا خود بخود یہ ترتیب لفظوں کے ساتھ کرنے لگ جائے گا. تو کل آپ نے بک جو ہے، اگر کسی کو بک نہیں ملی تو یہاں سے لے لیں بک. یہ ریفرنس بک ہے، اس کو لانا چاہیں تو لے آئیں، نہ لانا چاہیں تو یہ ریفرنس بک ہے. سورہ حجرات کو ہم اسی طرح پڑھیں گے تو یہ سورہ حجرات کی شیٹ آپ لے کے آئیے گا. اس کو ہم نے رولز کو سیکھ کے اس پر ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو کل انشاءاللہ اسی ٹائم پھر 7 بجے ہم کلاس شروع کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.